جو علامہ اقبال کا ویژن تھا، ایک اور جو کہہ لیں اس کو جو کارروائی ڈالی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو ان کا ایڈریس تھا الہ آباد کا، اس میں تو کوئی اس طرح کی جو ہے سیپریٹ اس کی بات نہیں کی گئی تھی، جو کہ الٹیمیٹلی پاکستان کے مطالبے کی صورت میں سامنے آیا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت مختصر یا 2-4 منٹ کی تفصیل کے ساتھ کہیں. دیکھیں جی، بنیادی بات جسے ہر شخص مس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک قوم کا اجماع غلط نہیں ہو سکتا. خطبہ الہ آباد سے کوئی 1-1.5 سال پہلے تمام مسلمان لیڈرز نے متفق ہو کر، تمام تو نہیں تھے، جناح اس میں شامل نہیں تھے، لیکن بہت سے متفق ہو کر ایک قرارداد منظور کی تھی کہ ایک ہندوستان ہو، وفاق ہو، لیکن اس میں مسلمانوں کے یہ حقوق ہوں. اور بعد میں اسی کو کچھ رد و بدل کے ساتھ جناح نے اپنے 14 پوائنٹس کے طور پر پیش کیا. وہ قرارداد جب پیش کی گئی تھی تو اقبال نے کہا تھا کہ اس قرارداد کے صحیح ہونے پر میرے پاس ایک اور دلیل ہے، اور وہ اس حدیث سے ہے کہ میری امت کا اجماع گمراہی پر نہیں ہوگا. چنانچہ اقبال اس قرارداد کو امت کا اجماع سمجھتے تھے. آپ نہ سمجھیں وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے. اقبال سمجھتے تھے، اور اس پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں. جب وہ یہ سمجھتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کر سکتے تھے جب تک اس قرارداد کی میعاد ختم نہ ہو جاتی. اچھا. اس قرارداد کی میعاد اگلے آئین تک بننے تک تھی جو 1935 میں نافذ ہوا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قرارداد یہ تھی کہ اس آئین میں یہ ہونا چاہیے. اب اس آئین میں ایک وفاق بن جائے ہندوستان کا، اس کے بعد آپ جو مرضی کریں، قرارداد وہاں تک چلتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے علامہ اقبال کو چونکہ ایک ہسٹورین کے طور پر یہ دکھائی دے رہا تھا کہ اگر مسلمان اس زمانے کے ہندو لیڈرز کی تمام باتیں مان لیں، اس کے باوجود بھی پرابلم حل نہیں ہوگا، اور آخر میں ایک الگ ملک کی ہی ضرورت پڑے گی، مسلم میجورٹی پروونسز کو الگ ریاست بنانے کی. لیکن انہیں اس قرارداد کی اطاعت کرنی تھی. اس لیے انہوں نے خطبہ الہ آباد میں بالکل واضح طور پر کہا کہ ود ان دی برٹش امپائر اور ود آؤٹ دی برٹش امپائر، جس کا مطلب تھا کہ ایک ملک کی صورت میں یا الگ ملک کی صورت میں. یہ ایک اٹل تقدیر نظر آتی ہے. صحیح، یہ ان کے الفاظ ہیں. ہاں، جس میں دونوں آپشنز انہوں نے لسٹ کر دی تھیں. خود انہوں نے جس آپشن پر زور دیا 1935 تک، وہ یہ تھی کہ وفاق میں ایک الگ صوبہ مسلمانوں کا. صحیح. اس لیے کہ یہ تو پورے مسلمان جب بات کر رہے ہیں کہ جی وفاق میں ہمارے یہ حقوق ہونے چاہیے، تو اقبال ایک خامخواہ اس میں کیوں افراتفری پیدا کریں گے. اقبال تو خود یہ کہتے ہیں کہ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد.